السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم، میں ہوں شرجیل ارشاد۔ بلٹن کا کریں گے آغاز۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ملتان سے خبر۔ سحری کے لیے بیدار ہوئے مگر زندگی کی شام ہو گئی۔ ملتان میں گیس لیکیج دھماکے نے 3 منزلہ عمارت زمین بوس کر دی۔ ملبہ 7 والے مکان پر گرا جس سے 5 بچوں اور والدین کی جان چلی گئی۔ واقعے میں مجموعی طور پر 9 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ملتان کا علاقہ محلہ جوادیاں، چولہا جلانے کو آگ جلائے تو زوردار دھماکہ ہوا اور 3 منزلہ عمارت گر گئی۔ افسوسناک واقعے میں 5 بہن بھائیوں اور والدین سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ تباہال عمارت کا کچھ ملبہ دائیں بائیں مکانات پر بھی گرا۔ عمارت گرنے سے 11 افراد دب گئے، تاہم ریسکیو آپریشن میں تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق عمارت کا ایک حصہ مخدوش تھا جو تباہی کا سبب بنا۔ اطراف کی عمارتوں کے انسپیکشن کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ملتان میں 3 منزلہ عمارت گرنے سے 2 خاندانوں کے 9 اس وقت جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس پر مزید جانتے ہیں بیورو ہیڈ طاہر خان سے۔ جی طاہر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہے، امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ ہوا ہے اور اس واقعے میں 9 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ میرے پیچھے آپ کو کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جس میں ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے۔ 3 منزلہ یہ عمارت ہے جو کہ کچے مکان پر ساتھ گری ہے، جس کی چھتیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لینٹر یہاں موجود نہیں ہے، ٹی آر گارڈر اور شتیر کی بیس پر یہ بنائی گئی تھی اور یہاں پر ایک ہی خاندان کے 7 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ لینٹر کے بڑے بڑے پیسز دوسری چھتوں پر بھی پڑے ہوئے ہیں اور اس علاقے کو ابھی بھی کلیئر نہیں کروایا گیا۔ تاہم یہاں جو اس جگہ ہے اس کا سرچ آپریشن کمپلیٹ کر لیا گیا۔ محلے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں، افسوسناک واقعہ ہوا، ان سے جانتے ہیں کیا ہوا تھا واقعہ، کس طرح پتہ چلا آپ کو؟ یہ ساری کے ٹائم جب سلنڈر پھٹا نا، ہمیں آواز آئی، ہم بھاگ کے آئے، سب نے دیکھا ہے تو یہ بلڈنگ کی چھت ان کو بورتے۔ پھر ریسٹ والے یہ آئے ہیں، انہوں نے بلایا، ہم نے بلایا ہے، پھر ہم خود بھی لگے رہ گئے ہیں، یہ سامان ہٹا کے سامان نکالا ہے۔ ایسی ہیں جو بغیر نقشہ جات اور دیگر جو قوانین ہیں اس کے بغیر ہی بنا دی جاتی ہیں، کوئی سد باب نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے بڑے جو نقصانات ہیں وہ بھی رونما ہوتے ہیں۔ کمشنر ملتان انتظامیہ ہے وہ موجود اور انتظامات اور اس کا جو ہے وہ جو نقصان ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے۔ سمن گلی روڈ پر گھر میں گیس لیکیج سے دھماکے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں میاں بیوی اور 5 بچے شامل۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خروٹ آباد کے ازبک بازار میں بھی گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 6 افراد جھلس گئے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئٹہ سے، جہاں کے مختلف علاقوں میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے ہوئے ہیں۔ سمن گلی روڈ پر گھر میں گیس لیکیج سے دھماکے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں میاں بیوی اور 5 بچے شامل تھے۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خروٹ آباد کے ازبک بازار میں بھی گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ صدرہ عارف سے۔ صدرہ عارف، بتائیے گا گیس لیکیج کے دھماکے بڑھتے جا رہے ہیں کوئٹہ میں؟ جی، آج صبح ہی گیس لیکیج سے 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ پہلا دھماکہ جو اسمومی روڈ پہ گھر میں ہوا ہے گیس لیکیج کے باعث، جس میں 7 افراد جو ہیں وہ گھر کے جلس گئے، جس میں میاں بیوی اور 5 بچے شامل ہیں، جنہیں سول ہاسپٹل جو ہے پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا دھماکہ جو ہے فروٹ آباد کے علاقے میں ہوا ہے، بازار میں گیس لیکیج دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 بچوں سمیت 6 افراد جلس گئے ہیں اور تقریباً صبح جو ہے وہ 2 دھماکوں میں 13 افراد جو ہیں وہ جو جلس چکے ہیں، جنہیں جو برننگ یونٹ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، صدرہ عارف ہماری نمائندہ اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم نے مہنگائی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دے دیا، کہا مہنگائی اور کرپشن کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے۔ وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اشرافیہ کو سبسڈی جتنی جلدی ختم کریں گے قوم کا بھلا ہوگا۔ حالات یہ ہیں کہ 100 ارب ٹیکس جمع ہوتا ہے تو 300 ارب غائب ہو جاتا ہے۔ یہ 300 ارب روپے بچا لیں تو کیا ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ اٹس ڈو اور ڈائی۔ مہنگائی کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، کرپشن کے خلاف مل کے جنگ لڑنی ہے۔ 500 ارب روپے بجلی کے مد میں 400 ارب روپے چوری ہوتے ہیں سالانہ۔ جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس کا، بجلی کا، اب یہ ملا کے تقریباً 5000 ارب روپے ہے۔ سرکاری محکمے میں
ये जो जेनकोस है, जेनकोस डीजल गजलिंग प्लांट्स है, और उसकी जो बिजली वो बनती है कुछ शायद 60 रुपए या 70 रुपए पर यूनिट उसकी लागत है उसको अगर बंद कर दे, इस जंग को लॉसेस जो है, नुकसानात आप कम कर लेंगे। एक मुट्ठी भर अशराफिया ना सिर्फ वो 80 से ज्यादा बल्कि 90% वसाइल के ऊपर वो उसकी कब्जा हो, अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है, जितनी जल्दी इसको हम खत्म करेंगे उतना भला इस कौम का होगा। वफाकी काबीना के अरकान को मुख्तलिफ महकमों के कलमदान सौंप दिए गए। मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना, इसहाक को वजीर ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला, आजम नज़ीर तारड़ को कानून और इंसाफ, अवैस लगारी को रेलवेज और एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की का कलमदान दे दिया गया। पाकिस्तान को कर्ज अदायगी और जारी खर्चात के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जों के बोझ से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था 80% कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए। मुआशी तरक्की के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा। स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स पर मुंतकिल हों। चूँकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत कम स्पेस है। इस वक्त जितना तरक्याती बजट है, जितना जारी बजट है, जितनी हमारी मुल्क की पेंशन है या दफाई बजट है, टोटल हमारा बजट कर्जों पर चल रहा है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के बजट में कुल महासिल 7,000 अरब रुपए हैं और कर्जों की अदायगी में ही 7500 अरब से ज्यादा पैसे दरकार हैं, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मजीद कर्जा लेने की जरूरत है। आसिफा भुट्टो को पहली साहिबजादी खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। सदर या वज़ीर आज़म की बेगम को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा अपने घर की किसी भी खातून को देने में बाइख्तियार हैं और इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं। सदर को मिलने वाली मराद का उनके अहले खाना पर भी इतलाक होता है। उधर रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। बानी पीटीआई से आज मुलाकातों का दिन है। पुलिस ने अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों के पार्किंग पर बैरियर लगा दिए हैं। साथ ही महकमा दाखिला पंजाब ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर भी पाबंदी का फैसला किया है। उनसे मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। मीडिया टीम को जेल से 2 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत की गई है। बलोचिस्तान काबीना तश्कील ना पा सकी। गौर के लिए इत्तेहादी जमातों की कमेटी ने सर जोड़ लिए। बलोचिस्तान काबीना 2 मरहलों में तश्कील दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून के 5, पीपल्स पार्टी के 3, ANP और BAP के 1 वज़ीर हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती के ऐलान के मुताबिक काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील दी जाएगी। बात कर ली जाए रमज़ान से मुतालिक। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही शैतानी वार शुरू हो गए हैं। मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। फल, सब्जियां, दालें और गोश्त सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। शहरी बिलबिला उठे हैं। माह सयाम में मुनाफाखोरों की पहुंच से दूर हो गई कुव्वत खरीद। गोश्त, दालें, सब्जियां और फल सब महंगे हो गए। माह रमजान में किचन का राशन हो, गोश्त के चटखारे या फिर फलों की मिठास, बढ़ती कीमतों ने फीकी कर दी। खरबूजा 200, सेब 300, अमरूद 200, केले 250 रुपए दर्जन, कीनू 300 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों की बात करें तो प्याज 300, टमाटर 200, हरी मिर्च 320 रुपए किलो, आलू 80 रुपए, बंद गोभी 400 रुपए, अदरक 500 और लहसुन 650 में फरोख्त हो रहा है। महंगाई और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के बराबर है। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों में जालिमाना इजाफा करके उनकी जिंदगी अजीरन किए रखी। अब महंगाई के नए तूफान ने दोहरी अजियत का शिकार कर दिया है।
کراچی میں رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری ریٹ جاری ہونے کے باوجود من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کل سیب 150 روپے کلو تھا، آج 300 روپے کا ہے، اور کیلا 100 روپے درجن کا تھا لیکن آج 200 روپے کا مل رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے کفیل احمد موجود ہیں لائنز ایریا کی مارکیٹ میں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ کفیل بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ رمضان ہے اور رمضان کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے اس سے عوام بلبلا اٹھے۔ میں اس وقت موجود ہوں صدر کی مارکیٹ کے اندر اور یہاں لوگ خریداری کر رہے ہیں، سبزی بھی ہے، پھل بھی ہے، لیکن سبزیوں کے جو اس وقت ریٹ ہے، یہ ریٹ اس وقت اگر ہم بات کر لیں ٹماٹر کے 180 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ، پیاز 300 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ ڈبل سے بھی ڈبل پرائسز ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیں ادرک کی، تو ادرک جو ہے وہ 700 روپے ہے، لہسن جو ہے وہ 800 سے 900 روپے کلو کے درمیان ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فروٹ کے حوالے سے۔ السلام علیکم بھائی، یہ کیا کلو کے حساب سے ہے فروٹ؟ یہ 200 روپے کلو ہے۔ 200 روپے کلو ہے جی۔ یہ 200 روپے کلو سرکاری ریٹ ہے آپ کے پاس اس وقت؟ ہم سرکاری ریٹ کو نہیں دیکھتے، مانتے ہی نہیں ہے۔ منڈی اتنی تیز ہے، ہم کیا کریں، خود پریشان ہے، ہم خودکشی کرنے پہ آیا ہوا ہے۔ اچھا، بازار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں لے رہا کوئی آدمی۔ منڈی میں 160-70 روپے کلو پڑ رہا ہے، اس میں ہلکا دانہ بھی نہیں کر رہا ہے، داغی بھی نہیں کر رہا ہے۔ ہم کس ریٹ پہ بیچیں گے؟ لوگ خریدنے نہیں آ رہے، لوگ آتے وہ کہتے ہیں 100 روپے کلو لگا دے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بات سنی، ان کا بھی کہنا ہے کہ لوگ آتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ 100 روپے لگا دے 200 روپے کی چیز کے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اگر ہم پھلوں کی طرح بات کر لیں تو پھل اس وقت جو ہے وہ ایک نارمل سا خربوزہ جو ہے وہ تقریباً 150 سے 250 روپے کلو۔ اگر ہم کیلے کی بات کر لیں، کیلے جو کہ کل تقریباً تھے، اور براہ راست چلیں گے آپ کو لاہور، جہاں پر اعظم بخاری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کی قیادت تھی، نہ وہ کبھی کسی سے ملتے تھے۔ میری چیف منسٹر عام آدمی کے بیچ میں جاتی ہے، گلی محلے میں جاتی ہے، وہاں جا کر عورتوں سے ان کے مسائل سنتی ہے۔ میری چیف منسٹر جو ہے وہ ہر عام آدمی سے انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے مسائل پوچھتی ہیں، اس کے حل کا جو ہے وہ راہ نکالتی ہیں۔ اب یہ جو پروکیورمنٹ ہے، پروکیورمنٹ بھی میں بتا دوں کہ تمام جو ڈی سیز ہیں ان کو لوکل لیول پہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی، کیونکہ اتنی ساری پروکیورمنٹ ایک جگہ پر نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک تو ٹائم ڈسٹینس ہے، دوسرا کسی کے پاس اتنا سٹاک موجود نہیں تھا ایک جگہ کے اوپر جو یہ پروکیورمنٹ کی جا سکتی۔ سو پروکیورمنٹ کا بھی ایک پورا شفاف طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ اس پروکیورمنٹ کے تقریباً کوئی 10-15 5 روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز، ادروائز تمام پروکیورمنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ریٹ کے اوپر ہوئی ہیں، اور اس پروکیورمنٹ کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ نعمت بناسپتی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈی سی صاحب جو ہیں باقاعدہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نعمت گھی ہے اس کو نہیں خریدا گیا، اس کی بجائے 2 اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو معیار ہے اس کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحبہ کی 0 ٹالرنس تھی۔ چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشن تھی کہ 3، 4، 5ویں درجے کا گھی اور آٹا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ مریم نواز سب سے ملاقات کر رہی ہیں، مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ رمضان سے متعلق انہوں نے کہا کہ پروکیورمنٹ کا طریقہ کار بنا دیا گیا ہے اور قیمتیں مقرر کی گئی ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 815 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ 100 انڈیکس 64,939 کی سطح پر آ گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی ہوئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 815 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ 100 انڈیکس 64,939 کی سطح پر آ چکا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک بار پھر رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ دکاندار سرکاری نرخ نظر انداز کر کے منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ افضال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی جو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں اور خریدار کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو سبزیاں اور پھل خریدنے آئے ہیں افطاری کے لیے۔ ان سے پوچھتے ہیں، سر بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت بازار کی؟ بہت مہنگا ہے جی، پہلے سے زیادہ مہنگا ہو گیا کام۔ پہلے اگر 100 روپے تھا ابھی 200 روپے کا ہو گیا۔ تو حکومت سے ضلعی انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے مہنگائی کی؟ نہیں، وہ مطلب پہلے اتوار بازار لگتا تھا، ادھر سڑک بند کر کے بازار لگا تھا، وہ بھی نہیں لگایا۔ یہ ایسے ہی من مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں یہ۔
جی بالکل، شہریوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو لسٹ جاری کی جاتی ہے اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور من مرضی کے جو دام ہیں. بہت شکریہ افضال اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب مزید آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں شیخ اورنوش کی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافہ کر دیا گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائز کنٹرول کہیں نظر نہیں آتا. مزید جانتے ہیں بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے. دستگیر اپڈیٹ کیجیے گا. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی فیصل آباد میں جو مہنگائی مافیا ہے انہوں نے از خط جو ہیں ریٹس مختلف اشیاء کے مقرر کر دیے ہیں. سرکاری نرخ نامہ جو ہے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. فی کلو جو سبزیاں ہیں ان کے ریٹس میں 15 سے 20% اضافہ کیا گیا ہے. شہری موجود بھی ہیں میرے ساتھ جو سبزی لینے آئے ہیں. یعنی کھیرے ہے نا پہلے 50 روپے کلو، آج 120 روپے کلو ہے. وہ سیب تھے میں نے پوچھے وہ پہلے 200 روپے لکھا تھا، اب وہ 300 350 روپے کلو مانگتے ہیں. ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ان کے نیچے جو غلام دستگیر، بہت شکریہ آپ کا. رمضان المبارک میں افطار کے وقت استعمال ہونے والی اشیاء اور پاپڑ وغیرہ بھی مہنگے ہو گئے. بات کر لیتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے. شاہد بتائیے گا کیسی جا رہی ہے خریداری؟ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے اور رمضان المبارک میں افطار کے وقت کچھ اشیاء کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ان میں مختلف اقسام کے یہ پاپڑ ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول کے آٹے سے مختلف اقسام کے جو پاپڑ بنائے جاتے ہیں یا بیسن سے بنائے جاتے ہیں. مختلف یہ وہ اشیاء ہیں جو افطار میں بہت زیادہ کام آتی ہیں. بہت زیادہ بچے جو ہے شوق سے کھاتے ہیں. دہی بڑے اگر آپ کو بنانا ہے تو یہ آپ کو ریڈی میڈ یہ چیزیں ملیں گی. ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. کتنی خریداری آپ نے کر لی ہے یہاں پاپڑ وغیرہ کی؟ سر جی بچوں کے لیے ابھی تو خریداری سٹارٹ کی ہے، تو بچوں کی جو فرمائش ہوتی ہے پاپڑ وغیرہ دہی بلا وغیرہ کے لیے اس وجہ، لیکن مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے تو تھوڑے تھوڑے لے رہے ہیں. اس لیے اب مہنگائی کا شکوہ بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ اشیاء جو ہیں چاہے کتنی بھی مہنگی کے لیے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ گیا ہے. خلیج ممالک اور امریکہ میں رمضان المبارک کی پہلی افطاری کا خصوصی اہتمام کیا گیا جس میں انواع اقسام کے پکوان دسترخوان کا حصہ بنے. کنڈیاروں میں قومی شاہراہ پر خوفناک حادثہ 3 جانیں لے گیا. جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے. بات کر لیجیے فلسطین سے متعلق. اسرائیل کو رمضان میں بھی رحم نہ آیا. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. تازہ کارروائی میں 67 فلسطینی شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. شہداء میں فلسطینی فٹ بالر محمد برکت بھی شامل ہیں. 7 اکتوبر سے جاری جارحیت میں شہادتوں کی تعداد 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے. زخمیوں کی تعداد 72,760 تک بتائی جا رہی ہے. پی ایس ایل سے متعلق. پی ایس ایل میچ میں اعصاب شکن مقابلے کے بعد پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 2 رن سے شکست دے دی. 148 رنز ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز ناکام رہی. کراچی کنگز پی ایس ایل کے پلے آف کے دوڑ سے بھی باہر ہو چکی ہے. 10 میچز سے 3 پوائنٹس حاصل کرنے والی دفاع چیمپئن ٹیم لاہور قلندرز کا بھی ایونٹ میں سفر اختتام پذیر ہو چکا ہے. ملتان سلطانز، پشاور زلمی، اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز پی ایس ایل کے فائنل 4 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. موسم کی بات کر لیتے ہیں. بلوچستان میں بارشوں کے نئے اسپیل نے تباہی مچا دی. درجنوں مکانات گر گئے. پی ڈی ایم اے کے مطابق مختلف حادثات میں بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے. گوادر سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. محکمہ موسمیات نے چمن، زیارت، پشین، قلات سمیت دیگر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. بلوچستان میں طوفانی بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی، ہر طرف پانی ہی پانی. کوئٹہ، مستونگ اور گوادر میں سیلابی صورتحال. درجنوں کچے مکانات گر گئے. پی ڈی ایم اے کے مطابق مختلف حادثات میں بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے. گزشتہ روز بارش کے بعد پشین، کچلاگ اور نوشکی کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. مستونگ کے ندی نالوں میں ریلوں کا زور بڑھنے لگا. چاغی میں کئی مکانات کی کچی دیواریں گر گئیں. ریلوے ٹریک پر پانی آنے سے کوئٹہ تفتان سیکشن پر ٹرین سروس معطل ہو گئی. حالیہ بارشوں کے دوران مختلف اضلاع میں 258 مکانات مکمل تباہ ہو چکے. 1040 گھروں کو جزوی نقصان، 4 سڑکیں مکمل تباہ اور 1 پل سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا. گوادر سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. محکمہ موسمیات نے آج بھی کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں مزید بارشوں
और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। दूसरी जानिब खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से पाक फौज के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में तकरीबात, बाहिम्मत व बासलाहियत खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया गया। सूबे में हुनरमंद और बासलीका खवातीन एक ऐसे मुस्तहकम माशरे की बुनियाद रख रही हैं जो अपनी मिसाल आप है। नाम नहाद जमहूरियत, झूठे सेकुलरिज्म के नारे और अकलियतों पर मजालिम ने भारत के जमहूरी मुल्क होने के दावों को आलमी सतह पर मुस्तरद कर दिया है। लिबरल जमहूरियत के इंडेक्स में हिंदुस्तान 104 नंबर पर आया है। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुब्बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। 20वीं सदी के नामवर इनकलाबी शायर हबीब जालिब को बिछड़े 31 बरस बीत गए। हैदराबाद में 20 कॉलेजेस के तलबा के दरमियान सैलसानी तकरीरी मुकाबलों में तलबात ने तलबा को सिंधी अंग्रेजी ज़बानों में ढेर कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मेहरान आर्ट्स काउंसिल में तलबा और तालबात के दरमियान अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी ज़बान में सहलिसानी तकरीरी मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें 20 कॉलेजेस के 50 तलबा और तालबात शरीक हुए। मुकर्रिरीन ने अपने अंदाज़े बयां और शोला बयानी से हाज़रीन को हैरान कर दिया। ऑल पाकिस्तान डिबेट्स खासतौर पर मुबाहिसे अरेंज किया करते थे, जो अब नहीं हो रहा, तो हमने इसीलिए चाहा है, हमारी जिम्मेदारी है बीइंग तालीम दान होने की हैसियत से, यानी उस्ताद होने की हैसियत से, कि हम इन तमाम बच्चों को साथ लेके चले। जो 3 बार मैसेजेस करने पर जवाब ना दे, ऐसे दोस्तों का नंबर बगैर शिकायत डिलीट कर देती हूँ, आप भी ऐसा ही करें। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी का मशवरा। कहा, करीबी लोग मुसलसल फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज करते हैं। पेट की तस्वीर में ऐसा क्या है? बरतानवी शहजादी की तस्वीर पर खबरसा इदारों ने खबरदार होने का ऐलान किया। बाद में शहजादी का एतराफ़ मसले का हल कर दिया। देखिए रिपोर्ट। आज़म खान और नसीम शाह ने सुरों का जादू चलाया। दौरान परवास कहानी सुनो गाकर समा बांध दिया। मुसाफिरों ने भी खूब साथ निभाया। जो गाया कमाल गाया, अदाकारी से भी लोगों को दीवाना बनाया। हैप्पी बर्थडे आतिफ असलम। गुलकार फनकार ने जिंदगी की 41 बहारें देख लीं। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।